بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ہربلسٹ محمد فیاض مشفا ہربل کلینک سے آپ سے مخاطب ہے۔ آج کی میری ویڈیو کمر درد کے حوالے سے ہے۔ کمر درد، مہروں کا درد، گھٹنوں کا درد، ٹخنوں کا درد اور ارک النساء کا درد، اس کے حوالے سے ایک بہترین ویڈیو ہے، معلومات سے بھرپور یہ ویڈیو ہے۔ اس میں وجوہات بتاؤں گا کہ کمر درد کن وجوہات سے ہوتا ہے، کس مزاج کے لوگ اس مرض میں مبتلا ہوتے ہیں، تو میں ایک مکمل ڈیٹیل میں بتاؤں گا۔ تو آتے ہیں جی ٹاپک کی جانب۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں جی وجوہات کیا ہے۔ کمر درد کی سب سے بڑی وجہ موٹاپا ہے، زیادہ بیٹھے رہنا، فاسٹ فوڈز کا استعمال، وٹامن D3 کی کمی، کیلشیم کی کمی، اور شاذ و نادر ہی دیکھا گیا ہے کہ گرم مزاج لوگوں میں جو گرم مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، گرم خشک مزاج کے، جن کا رنگ تھوڑا قدمی ہوتا ہے، ان میں کمر درد بہت کم دیکھا گیا ہے۔ ان میں زیادہ تر خشکی کی وجہ سے ہوتی ہے، مطلب کہ جب لیس دار جو لوبریکیشن ہوتا ہے گھٹنوں میں وہ ختم ہو جائے تو گھٹنوں میں درد ہوتا ہے، یا کمر میں ختم ہو جائے تو تب ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے بہترین ہے گوند کی تیرا، یا آپ گوند کی کر، یہ دونوں مکس کر کے استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اس کی اور سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ بلغم زیادہ بنے، تو اگر جسم میں بلغم زیادہ بنے، آپ کے بلغمی مزاج ہے، آپ کی چھاتی پہ بھی گلم رہتی ہے، اور تھوک پھینکیں تو تھوک میں بھی بلغم آتا ہے، تو بلغمی مزاج کو جو چانسز ہوتے ہیں 90% چانسز ہوتے ہیں ان کے کمر درد ہو جاتا ہے۔ تو ایک اور اس کی بڑی وجہ ادھیڑ عمری، یعنی کہ 40 سال سے ابو جائیں گے تو کمر درد زیادہ تر لوگوں کو ہو جاتا ہے۔ تو اس کی مین جو کازز ہیں ان کو دور کی جائیں، موٹاپے کو کم کیا جائے، ٹھیک ہے۔ مزاج اگر آپ کا ٹھنڈا ہے تو اس کو گرم کیا جائے، گرم چیزوں سے، گرم تر چیزوں سے۔ گرم کچھ کھائیں گے تو وہ ان کا نقصان ہوتا ہے، گرم تر چیزیں کھائیں گے، گرم تر میں کھیرا ہے، کھیرے کا مزاج گرم ہے، لوگ سمجھتے ہیں ٹھنڈا ہے، نہیں، کھیرے کا مزاج گرم ہے، کھیرے کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں سلاد میں۔ نمبر 2، زیتون کے تیل کا استعمال کریں، روغن بادام کا استعمال کریں، تلوں کا تیل استعمال کریں، تو انشاءاللہ اس سے کافی حد تک افاقہ ہوتا ہے۔ تو نسخہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک بہترین نسخہ ہے، اس کو نوٹ فرما لیں۔ نسخہ جی الشفا، گوند کی کر 1 پاؤ، کچلا مدبر 20 گرام، شدھ کیا ہوا۔ شدھ مطلب مدبر، مطلب کہ کچلا جو خام کچلا ہوتا ہے اس میں ایک زہر کا پتا ہوتا ہے، اس کو نکالا جاتا ہے۔ تو یہ زیادہ تر پنسال سٹور والے آپ کو مدبر بھی دے سکتے ہیں۔ اگر وہ نہیں دیتے آپ کو کچلا مدبر، تو آپ ایک ریت لیں، ریت ایک کڑھائی میں ڈالیں، اس میں کچلا ڈالیں، کچلا جب پھول کے پٹاخے مارے، مطلب کہ جیسے چھلی کے دانے کرتے ہیں، اسے فوراً گرم کو فوراً پیس لیں اور چھاننی سے چھان لیں، تو اس کا زہر ختم ہو جاتا ہے۔ سب سے بہترین یہ طریقہ ہے۔ اور اس کا جو لمبا چوڑا طریقہ کرنا چاہیں، بڑے لوگوں نے اس میں کہا ہے کہ جی دودھ میں رکھیں 40 دن، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ جسٹ اس کو ریت میں رکھیں، گرم کریں، جب پھول جائے اس کو گرم کو پیس لیں اور اس میں مکس کر لیں۔ زیادہ تر یہ آپ کو تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو پنسال سٹور سے بھی مدبر مل جائے گا۔ تو یہ دونوں چیزیں آپ نے لینی ہیں خالص شکل میں، دونوں دواؤں کا آپ نے باریک صفوف کر لینا ہے اور آپس میں اچھی طرح مکس کر لینا ہے، اور فل سائز کے کیپسول بھی کر لینا ہے۔ کیپسول بھی آپ کو پنسال سٹور سے مل جائیں گے۔ گرم مزاج کے لوگ جو ہیں وہ دن میں 1 کیپسول یوز کریں، اور 1 گلاس دودھ کے ساتھ استعمال کریں، اور ساتھ دودھ زیادہ سے زیادہ پئیں۔ اور جو بلغمی مزاج کے جن کے بلغم زیادہ بنتی ہے، تھوک میں بلغم آتا ہے یا چھاتی پہ بلغم جمع رہتا ہے، وہ دن میں 2 بار استعمال کریں، اور وہ دودھ کے نہیں، وہ پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ اور جو ٹھنڈے مزاج کے لوگ ہیں، ان کے صداع ہے، ٹھیک ہے، مطلب ٹھنڈے مزاج کے لوگ ہیں، ان میں قبض گیس کا بھی مسئلہ ہے، بواسیر کا بھی مسئلہ ہے، وہ بھی یہ دن میں 2 بار یہ کیپسول استعمال کریں۔ تو انشاءاللہ یہ نسخہ آپ 21 دن استعمال کر لیں گے، میرا دعویٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین ہے، انشاءاللہ آپ کا کمر درد ختم ہو جائے گا۔ ہائی بلڈ پریشر کے پیشنٹس، ڈائبٹیز کے پیشنٹس، اور دل کے جو ہارٹ کے پیشنٹس ہیں، یہ نسخہ استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر وہ یہ نسخہ استعمال کریں گے اپنے نقصان کے وہ خود ذمہ دار ہوں گے۔ یہ جو جن مزاج کے لوگوں کے لیے ہے میں نے بتا دیا ہے، اور اگر کوئی کسی کا سوال رہتا ہے یا کسی بات کی سمجھ نہیں آئی، وہ کومنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتا ہے۔ اگر وہ یہ نسخہ تیار نہیں کر سکتا تو اس کو بنا کے تیار کر کے بھی ہم پرووائڈ کریں گے، تھرو کوریئر آپ کو ڈلیوری بھی مل جائے گی۔ اور اگر آپ پراپر اپنا چیک اپ کروانا چاہتے ہیں تو آپ کلینک میں میرے پہ تشریف لائیں، ٹھیک ہے۔ میرا واٹس ایپ نمبر ہے
اس پہ آپ اپنا مسئلہ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ تو جی دوستوں سے میری گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں، اور اپنی رائے کا اظہار مجھے کمنٹس میں لازمی دیں۔ آپ کی رائے کا اظہار میرے لیے ویسے مسرت ہے۔ تو انشاءاللہ ملیں گے ایک نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔